الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھی عزیز بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار انیس بے کساں چارشاہ سے درد منداں سے اعلیٰ مقام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکرام میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے بآواز بلند درود شریف نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، خانوادہ نبوت گلشن فاطمہ کے مہکتے دمکتے ہوئے پھولوں کو یزیدیوں نے اپنے طور پر جب پوری طرح مسل دیا، کچل دیا، خانوادہ رسالت کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، لوٹا گیا. ننھی ننھی بچیوں کے چہروں پر تماچے مارے گئے، تمام زیورات کو قبضہ میں لے لیا. شہدائے کرام کی پر گھوڑے دوڑائے گئے. کربلا میں 10ویں شب جو آئی
وہ کتنی خوفناک رہی ہوگی۔ یہ تو لوگ جانتے ہیں۔ گیارہویں محرم الحرام کا جب شروع ہوا تو ان ظالموں نے پردہ دار خواتینوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا۔ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں، ہاتھ اور پیروں میں زنجیریں پہنائیں اور اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں تھما دی۔ ننگے پیر، بیمار، بھوکے پیاسے شہداء کے سروں کو ان ظالموں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ فخریہ طور پر شہداء کرام کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا، اور یہ قافلہ میدان کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ شہر کوفہ میں ایک ہنگامہ بپا تھا۔ حکومت کے پلے ہوئے لوگ جنہیں انعام کا لالچ تھا یا کہیں کے عہدے کا لالچ تھا، وہ بڑے خوش تھے کہ ہمیں انعام ملے گا، ہمیں عہدوں سے نوازا جائے گا۔ اور کچھ لوگ حکومت کی نظر میں، سلطنت کی نظر میں، حکام کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر بتانے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ شامل تھے۔ یہ بھی لٹا پٹا قافلہ اسیری کی حالت میں قید و بند کی مشکلات کو جھیلتا ہوا شہر کوفہ میں آیا تو عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس قافلے کو کوفہ شہر کے گلی کوچوں میں، روڈوں پہ، سڑکوں پہ گھمایا جائے، ان سروں کی نمائش کی جائے۔ پردہ دار خواتین کو لے کر پورے شہر میں گشت کیا جانے لگا۔ ہزاروں تماشائی روڈوں کے کنارے کھڑے ہو کر یہ قیامت خیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ پتھر دل سے پتھر دل انسان پہ بھی آنسو نکل آئے۔ رونے والے رونے لگے، ماتھے پیٹنے لگے، سینہ کوٹنے لگے، چہروں پہ تماچے مارنے لگے۔ ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ لیکن یہ لوگ وہی تھے جنہوں نے قسمیں کھا کھا کے بلایا تھا، وعدے کر کر کے بلایا تھا، ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، مگر جان کو بچانے کے لیے کچھ اپنی دولت کے تحفظ کی خاطر اور کچھ انعام کے لالچ میں سب نے تقریباً بے وفائی کر دی۔ یہ گشت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک چوراہے پر یہ قافلہ روکا گیا، لوگ دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے بلند آواز سے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا۔ فرمایا، کوفہ والو، اس بات پر افسوس ہو رہا ہے، یہ رونا کیسا، یہ بلکنا کیسا؟ تم وہی ہو
جنہوں نے خاندان نبوت کو دعوت دے دے کے بلایا، قسمیں کھا کھا کے وعدہ وفا کرنے کی باتیں کہیں، اور جب ہم لوگ یہاں آئے تو تم نے علی کے لال کے ساتھ کیا سلوک کیا، فاطمہ کے بیٹے کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ پہلے تو نے بھوکا پیاسا رکھا، پھر ایک کے بعد دیگرے تمام لوگوں کو قتل کیا، ان کے جسموں سے ان کے سروں کو الگ کیا، اس پر بھی تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈ نہ پڑی۔ تم لوگوں نے ہمارے شہیدوں کے کپڑے اتار لیے، پھر ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور اب تم رو رہے ہو۔ کیا یہ تمہارا رونا، تمہارے آنسو تمہارے دامن پہ لگے ہوئے غداری کے داغ کو دھو سکیں گے؟ کیا یہ غداری کا داغ تمہارے ماتھے پہ جائے گا؟ فرمایا کہ میں بددعا دیتی ہوں کہ یہ رونا تمہارا تھمے گا نہیں، صبح قیامت تک سینہ پیٹتے رہو گے، ماتھا کوٹتے رہو گے، اور اس کا بدل قیامت کے دن میدان محشر میں اس وقت تمہیں دینا پڑے گا جب میری ماں فاطمہ عرش اعظم کا پایا پکڑے گی۔ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، فاطمہ اے میرے محبوب کی جنت میں جاؤ، تو سیدہ فاطمہ کہے گی، مولا جب تک میرے حسین کے قاتلوں کا فیصلہ نہ ہو جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو للکارا۔ بہرحال یہ قافلہ پورے شہر میں گھومتا گھماتا دربار ابن زیاد میں پہنچایا گیا۔ دربار میں جب حاضر ہوئے تو ابن زیاد بڑی رعونت، تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا مجسمہ بن کر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سر مبارک تشت میں رکھ کر حاضر کر دیا گیا۔ اس ظالم نے سر حسین کو بغور دیکھا، دربار بھرا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کے گھر کی مقدس خواتین بڑے دربار میں ننگے سروں کے ساتھ کھڑی ہے، بے پردہ خواتین کو کر کے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو ساری کائنات کے مالک ہیں، وہ لوگ جو جنت کے مالک ہیں، آج انہیں قید میں رکھا جا رہا ہے، قیدی بنایا جا رہا ہے۔ تشت میں سر حسین ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ابن زیاد غور سے سر حسین کو دیکھتا ہے، چہرے حسین کو دیکھتا ہے، اور برجستہ کہتا ہے، خدا کی قسم اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے، اور کیوں نہ ہو وہ حسین اور وہ حسن جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، ایک بھائی سر سے سینے تک مصطفیٰ کے مشابہ تھا، دوسرا بھائی سینے سے قدموں تک مصطفیٰ کی تصویر تھا۔ سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے کہتے ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ خط تو ہم نے لکھا تھا یہ دو ورقہ نور کا، خط تو ہم نے لکھا تھا یہ دو ورقہ نور کا۔ حضرات گرامی، تشت میں سر حسین کو دیکھ کر دشمن کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے حسین چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ وہ کیسا چہرہ تھا؟ اللہ اکبر! وہ چہرہ میرے مصطفیٰ کے نواسے کا تھا، علی کے بیٹے کا تھا، فاطمہ کے لخت جگر کا تھا، اور کیوں نہ وہ حسین ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سرفرانہ نور کا۔ وہ نوری خاندان کا شہزادہ تھا، وہ ایسا نورانی تھا کہ اللہ اکبر، جس کی ماں بھی نور ہے، جس کا بابا بھی نور ہے، جس کا نانا بھی نور ہے۔ اعلیٰ حضرت نے انہی کی والدہ کے حوالے سے فرمایا تھا، فرماتے ہیں، نور بنت نور زوج نور میں نور و نور، نور مطلق کی کنیز
اللہ دے لہنا نور کا نور مطلق کی کٹی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ نور ہے بنت نور نور کی بیٹی ہے زوج نور نور کی بیوی ہے ام نور و نور دو نوروں کی ماں ہے نور مطلق کی کلی جو ہمارا مولا نور ہی نور ہے اس کی سچی بندی ہے اللہ لہنا نور کا یہ کیسی نور کی لڑی نظر آ رہی ہے یہ نور کی کیسی چین ہے اللہ اکبر وہ کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ دیکھا نہیں ہے اور پھر اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے لبوں پر مارتا ہے ہونٹوں پہ مار رہا ہے اور کہتا ہے حسین دیکھا اللہ نے حق اور حق والوں کا ساتھ دیا اللہ نے حق اور حق والوں کو غلبہ عطا فرمایا ہمارا فیصلہ تلواروں نے کر دیا تم نے ہمارے مد مقابل آنے کی جسارت کی تو اللہ نے باطل کو مٹا دیا حق کو غالب کر دیا اور ہونٹوں پہ چھڑی مارنے لگا حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تو میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں سیدنا امام حسین کے نانا کے صحابی ہیں بوڑھے ہو چکے تھے کمزور تھے مگر دربارے ابن زیاد میں تشریف فرما تھے جب اس کی جسارت دیکھی ہونٹوں پہ چھڑی کا لگنا دیکھا اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے لرزتے ہوئے اٹھے اور کہنے لگے او ابن زیاد اپنی چھڑی کو لبے حسین سے ہٹا لے تو کیا جانتا ہے کہ حسین کون ہے یہ وہ مقدس لب ہے اللہ کے عزت کی قسم ان ہونٹوں کو میں نے مصطفیٰ کو ہزاروں مرتبہ چومتے ہوئے دیکھا ہے ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے ظالم اپنی چھڑی کو ہٹا دے یہ ظالم نے دیکھا کہ بھرے دربار میں ایک بوڑھا آدمی میرے ساتھ اس طرح کلام کر رہا ہے وہ کہنے لگا کہ اگر تمہارے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن یہی مار دیتا کہ تم نے میرے دربار کا ادب نہ کیا حضرت نے کانپتے ہوئے کہا او ظالم تجھے میرے بڑھاپے کا خیال ہے نبی کے نواسے کا خیال نہیں آیا تو میرے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ رہا ہے فاطمہ کے لخت جگر پر تیری نظر نہیں گئی اور پھر اعلان کر دیا اے کوفہ والو عرب والو تم نے سرداروں کا خیال نہ کیا غلاموں کو سردار بنا دیا اب لو یہ تم سب کو اپنا غلام بنا کے رکھے گا کاش کے سرداروں کا مقام ہوتا کاش کہ تم نے سرداروں کا رتبہ جانا ہوتا یہ کہتے ہوئے آپ دربار ابن زیاد سے نکل گئے بہرحال یہ ابن زیاد نے خواتین کو چند دن اپنے قید خانے میں رکھا اور چند دنوں کے بعد تقریباً 1000 سپاہیوں کی سرکردگی پہ کٹے ہوئے سروں کو ان خواتین کو دوبارہ رسیوں میں جکڑا گیا اونٹوں پر بٹھایا گیا ملک شام کے لیے روانہ کر دیا کہ یزید کے دربار میں پیش کرو اور حکم دیا راستے میں جو مقامات آئے شہر گاؤں قصبہ دیہات ہر گاؤں میں ان کے سرے پہ لٹکا کر پورے گاؤں کا گشت کرایا جائے ان عورتوں کو اسی طرح نمائش کرائی جائے تاکہ حکومت کا روب اور دبدبہ لوگوں پر بنا رہے کوئی یزید کے سامنا کرنے کی جسارت نہ کر سکے لوگوں کو پتا چلے کہ یزید سے بغاوت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے حکومت کا روب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ان ظالموں نے یہ طریقہ اختیار کیا بہرحال یہ قافلہ جب نکلا جہاں جہاں گاؤں اور شہر اور قصبے آتے ہر گاؤں میں نمائش کروائی جاتی سرے حسین کو بتایا جاتا لوگ پوچھتے کہ کون ہے تو پوچھنے والوں کو بتایا جاتا کیونکہ وہ زمانہ برق رفتاری کا زمانہ نہیں تھا سست رفتاری کا زمانہ تھا ایک واقعہ کسی گاؤں میں ہوتا تو مہینوں بعد کسی دوسرے گاؤں میں پتا چلتا کہ فلاں شہر میں ایسا ہوتا ہے جب تک یہاں سے کوئی نہ جائے تب تک پتا نہ چلتا جو وہاں سے یہاں کوئی نہ آئے تب تک لوگ بے خبر رہتے تھے اخباروں کا زمانہ نہیں تھا ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا پیدل سفر ہوتا تھا مہینوں سفر چلتا تھا لہذا ہر گاؤں
ہر قصبے ہر دیہات میں ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر گردش کرایا جاتا، گھمایا جاتا۔ پوچھنے والے پوچھتے کہ یہ لوگ کون ہیں تو بتایا جاتا امیر المومنین معاذ اللہ یزید کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تھی، ان باغیوں کے سر ہیں یہ، اور یہ باغیوں کے گھر کی عورتیں ہیں جنہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ مقدس لوگ ہیں یہ جن کے اشارے پر جہنمی جنتی ہونے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اشاروں پر اللہ تعالیٰ جنہیں پکڑے گا، ان کے اشاروں پر جہنمیوں کو پکڑے جانے والوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے نانا کا مقام بلند ہے، جو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک میں کیا میرے عشیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ جن کے نانا کے اشارے پر لاکھوں لاکھ بخشے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اشاروں پر جہنمی جنتی قرار دے دیے جائیں گے۔ آج ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، انہیں کہا گیا ہے، لہذا اس طریقے سے نمائش کرتے ہوئے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ بعض جگہوں پر قیام کرتے رکتے، اس لیے کہ تقریباً 19 منزلوں کا یہ فاصلہ تھا، کوفہ سے لے کر ملک شام، اور ملک شام میں شہر دمشق جو کیپٹل تھا یزید کا، وہاں جانا تھا۔ 19 منزلیں ہوتی ہیں، اور تقریباً یہ فاصلہ کلومیٹر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 650 کلومیٹر یہ فاصلہ بنتا ہے۔ اب راستے میں عرب کی چلچلہ دھوپ، انہوں نے کیا ہے، حج یا عمرے میں گئے ہیں، دیگر مقامات پر پہنچے، وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ سورج آگ اگلتا ہے، زمین تانبے کی طرح ہو جاتی ہے، زمین دہکنے لگتی ہے۔ جب یہ دوپہر کے وقت رکتے تھے تو خود اپنے لیے خیمے لگا دیتے، مگر اہل بیت کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا، کوئی سائبان نہیں ہوتا، وہاں سائے دار کوئی درخت بھی نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خاردار درخت پائے جاتے ہیں پودوں کی شکل میں، کوئی سائے دار درخت جیسے ہمارے یہاں ہے ایسے کوئی درخت دور دور تک نظر نہیں آتے۔ ریگستان کا علاقہ ہے، زمین بھی گرم ہے، سورج بھی گرما رہا ہے، ان شہزادیوں کو بغیر سائے کے دھوپ میں بٹھا دیا جاتا اور خود خیموں میں بیٹھے رہتے، کھانے تیار ہوتے، کھانے کھاتے، ان کو مختصر سا کھانا دے دیا جاتا، حال یہ کہ کسی کا بھی پیٹ نہ بھرتا، اتنا کھانا دیا جاتا۔ منزل بمنزل آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک مقام پر انہوں نے ایسی جگہ پر قیام کیا جہاں عیسائیوں کا گرجا گھر تھا۔ عیسائیوں کے گرجا گھر پر جب یہ پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا دیوار گرجا ہے، وہاں پر نیزوں کو لگا دیا، دیوار کی ٹیک دے دی، اور انہوں نے اپنے خیمے سجا دیے۔ خیمے سجانے کے بعد آرام کرنے لگے، صاحبان تھا، کھانا پک رہا ہے، اتنے میں گرجا گھر کا پادری باہر نکلا، یہ قافلہ کہیں سے آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، باہر آ کر کے پوچھا کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ امیر المومنین یزید کے سپاہی کا، معاذ اللہ اسے امیر المومنین کہتے تھے۔ کہا وہ اس کے سپاہی ہیں، کہا یہ سر کس کے ہیں؟ تو کہا انہوں نے بغاوت کی تھی حکومت کے خلاف، لہٰذا ہم نے بغاوت کو کچلا ہے، یہ باغیوں کے سر ہے، یہ دربار یزید کو پیش کرنے کے لیے یہ عورتیں انہی باغیوں کی گھر کی خواتین ہیں۔ اب اس پادری نے جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا تو ان سروں میں ایک سر ایسا تھا جو آفتاب کی طرح چمک رہا تھا، چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ قریب آیا، غور سے سر حسین کو دیکھنے لگا، رک گیا، قدم جم گئے، نگاہیں ٹھہر گئی۔ ان سپاہیوں سے پوچھا آخر یہ سر کس کا ہے؟ کہا ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کہا تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ ہوا۔ کہا 1 ہفتہ ہو گیا سر ان کے جسموں سے الگ ہوئے، مگر خدا کی قسم ان کے چہرے کی چمک نہیں گئی ہے، ان کی رونق ختم نہیں ہوئی ہے۔ اور بھلا رونق ختم ہو بھی تو کیسے ہو؟ ارے جو مر جائے اس کا چہرہ مرجھائے گا، جو مر جائے گا اس کے سر سے بدبو آئے گی، مگر ان کے خدا نے تو اعلان کر دیا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو خدا کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ لہٰذا ان کے چہروں کی چمک وہ دیکھتا رہ گیا، کہنے لگا یہ سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟
کہا یہ حسین کا سر ہے۔ پادری کہنے لگا حسین کون؟ کہا حسین ابن علی۔ برجستہ پادری نے کہا علی؟ کہا وہ جو محمد مصطفیٰ کے داماد ہیں وہ علی؟ تو کہا ہاں وہی علی۔ تو کہا ظالموں ہیر پھیر کے بات کیوں کر رہے ہو؟ ارے سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم نے اپنے نبی کے نواسوں کو قتل کر دیا ہے؟ چھپاتے کیوں ہو؟ کہا جملوں کے ہیر پھیر سے تمہارے بد کرداریاں چھپنے والی نہیں ہے۔ کہا یاد رکھو تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اب بہرحال تو کرنا تھا تم نے کر دیا، میری ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہا بس ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، میں بدلے میں 10,000 درہم تمہیں دوں گا ایک رات کے لیے۔ یہ تو دنیا کے مال پہ مرنے والے تھا، دنیا کی دولت کے لیے حسین کا فیصلہ، آخرت برباد کر دی، دنیا لے لی۔ لہذا ان کے منہ میں پانی آیا، یہ کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں۔ 10,000 درہم کا وعدہ کیا، سر حسین کو لے لیا، اور لے کر کے جب اپنے گرجا میں گیا، جا کر کے مشک و گلاب سے حسین کے سر کو دھو رہا ہے۔ سبحان اللہ، غیر ہے سر حسین کو مشک و گلاب سے دھو رہا ہے۔ میرے رب کو حسین کا سر دھونے کی ادا اتنی پسند آئی، یہ سر حسین دھو رہا تھا، اور میرا مولا اس کی برکت سے اس کے دل سے کفر دھو رہا تھا، اس کے دل سے عیسائیت دھو رہا تھا۔ ادھر سر حسین دھو کر کے اس نے ایک چوکی پر اسے رکھا، اور سامنے ادب کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور ٹکٹکی باندھ کے دیدار کر رہا ہے۔ واہ حسین مرنے کے بعد اتنا حسین ہے، زندگی میں کتنا خوبصورت ہوگا، موت کے بعد اتنا حسین ہے، اپنی حیات میں کتنا خوبصورت رہا ہوگا۔ دیدار کر رہا ہے، رات بڑھتی جا رہی تھی، رات کا اندھیرا چھاتا جا رہا تھا، اور یہ سر حسین کا دیدار کر رہا ہے۔ سر حسین کو دھونے کا صلہ اللہ نے وہ دیا کہ غیب سے نگاہوں سے پردے ہٹنے لگے، غیبی دنیا سامنے آنے لگی، غیب کا عالم نگاہوں کے سامنے آیا، اور ایک رات کے اندھیرے میں سر حسین سے نور کی کرنیں نکلنے لگی، نور کی شعاعیں نکلنے لگی، اور نور اتنا بڑھنے لگا، اتنا بڑا کہ پورا کمرہ بقعہ نور ہوا، اور اس کے مکان کی چھت کو چیر کر سے نور نکلتا ہوا آسمان کی بے قرار وسعتوں میں پھیلنے لگا، عرش سے پرے جانے لگا۔ کبھی یہ اوپر دیکھتا، کبھی سر حسین کو دیکھتا، کبھی آسمان کو دیکھتا، کبھی سر حسین کو دیکھتا۔ گویا یہ نور کا منبع تھا جو سر حسین سے نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے لگا، حسین آج یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی سچے ہو، تمہارا نانا بھی سچا ہے، تمہارے نانا کا دین بھی سچا ہے۔ میں سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سر حسین کی کرامت دیکھ کر ایک عیسائی سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا۔ پوری رات دیدار حسین کرتا رہا۔ وار حسین زندہ تھا تب بھی لوگوں کی اصلاح کر رہا تھا، حیات ظاہری میں تھا تب بھی ہزاروں کو کلمہ پڑھا رہا تھا۔ آج جسم سے سر الگ ہے، پھر بھی لوگوں کی ہدایتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، پھر بھی لوگوں کو کرتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حسین ابن علی ہے۔ صبح ہوئی، اس نے 10,000 درہموں کی تھیلی دے دی، حسین کا سر دے دیا، کہ لوگوں یہ حسین کا سر ہے، تم نے تو آخرت برباد کر دی، مگر اسی سر نے میری آخرت بنا دی ہے۔ تم نے تو یہ سر کاٹ کے اپنے آپ کو جہنمی بنا دیا، اور ایک رات میں نے اپنے پاس سر رکھا، جہنمی تھا جنتی بن گیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بہرحال یہ لوگ آگے بڑھ گئے، منزل و منزل سفر کرتے رہے۔ پھر ایک ایسا بھی مقام آیا کہ اس مقام پر دوپہر کے وقت انہوں نے پڑاؤ کیا، خیمے لگائے، کھانے پکنے لگے، یہ عیش و عشرت کے مظاہرے کرنے لگے۔ ادھر خواتین بیمار زین العابدین چلچلاتی دھوپ میں ہیں،
सूरज ढला, धूप की तेजी में कमी आई। इन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि सामान सफर बांधो, सफर आगे करना है। जब इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, खैमे उखाड़े, लपेट दिए गए, अपनी अपनी सवारियों पर सवार हुए, नेजों वाले सर, अपने हाथों में नेजे थमाए जिन्हों पर सर थे, और आगे बढ़ने लगे। इनको भी कह दिया गया कि तुम भी अपने अपने ऊंटों पर सवार हो जाओ। उनके ऊंटों पर तो होदज लगे हुए थे, द्वारे बने होते थे आराम से बैठने के लिए, मगर इनके ऊंटों पर कोई साजो सामान नहीं था। नंगी ऊंटों पर बैठे हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी आलम में अचानक इमाम हुसैन का सर इस नेज़े पर था, और वो नेज़ा जिसके हाथ में था, यक बयक वो नेज़ा उसके हाथ से छूटा और छूट कर जमीन में गड़ गया। उसने सोचा कि उठा लूं, मगर पूरा जोर लगाया, उस नेज़े को हिला भी ना सका। अगल बगल के सिपाहियों से कहने लगा कि ये नेज़ा कैसे गड़ गया है, पूरी ताकत लगा दी, उखड़ता नहीं है। अगल बगल वालों ने सहारा दिया, उन्होंने जोर लगाया, मगर फिर भी ना निकला। अब ये लोग, दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों पर गालिब आई थी, वो अपनी जगह, मगर जानते थे हुसैन कौन है, हुसैन का मर्तबा क्या है। उनमें से कोई बोला, इस मुअम्मे को हल कौन करेगा? कहा चलो ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे हैं, उनसे मालूम करें आखिर तुम्हारे बाबा के सर वाला नेज़ा निकलता क्यों नहीं है। तो 2-3 सिपाही दौड़े, ज़ैनुल आबिदीन से कहा, शहजादे, जिस नेज़े पर तुम्हारे बाबा का सर है वो नेज़ा जमीन में फट गया है, उखड़ता नहीं है, निकलता नहीं है, आखिर वजह क्या है? ज़ैनुल आबिदीन ने फूफी की तरफ देखा, कहा फूफी जान, बाबा का नेज़ा जिस पर सरे हुसैन है, बाबा का सर है, वो नेज़ा गड़ा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, हो ना हो मेरे भाई की कोई अजीज तरीन चीज छूट गई है। इधर उधर देखा, सारे ऊंटों पर नजर दौड़ाई, सब तो थे, मगर हुसैन की 5-6 साला बच्ची सकीना नहीं थी। हजरत सकीना गायब थी। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेकरार हुई, अपने ऊंट से उतर गई, और बेचैनी के आलम में जिस रास्ते से काफिला गुजर के आया था, उस रास्ते की तरफ दौड़ने लगी। शायद हो सकता है जहां हम दोपहर में रुके थे, शायद वहीं पर हमारी बच्ची छूट गई है, हो सकता है वहीं मिल जाएगी। पूरे रास्ते से आवाज देती जा रही है, सकीना कहाँ हो बेटी, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, इधर आओ, तुम मेरे भाई की अमानत हो। मेरा भाई मैदान में जाते हुए तुम्हें मेरे हवाले कर गया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी बहन, मेरी बच्ची सकीना का हमेशा ख्याल रखना, उसे बाबा की कभी याद ना आने देना, उसे अपने पास लेके सुलाना, इसलिए कि वो मेरे बगैर कभी सोती नहीं है। वहां सकीना तुम कहाँ हो? आवाज देते ही बढ़ती चली गई, उस मकाम पर पहुंची जहां दोपहर में इन्होंने पड़ाव किया हुआ था। दोपहर में ठहरे हुए थे, इधर उधर देख रही है कि आखिर बच्ची कहाँ है। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा टीला है, और उस टीले का साया दराज होता जा रहा है। उस टीले के करीब एक पर्दादार खातून है, सर से लेकर पैर तक पर्दा लगा हुआ है, और बच्ची गोद में है, और वो बच्ची उस पर्दे वाली औरत से बातें कर रही है, तोतली जबान में, नन्ही जबान में वो कुछ सुना रही है, और वो खातून गोद में बच्चे को लेकर सुनती जा रही है, इधर सुनती भी है और रोती भी जा रही है, आंसू भी पहुंच रही है। सैयदा ज़ैनब ने जब देखा, दौड़ती हुई आई, कहा सकीना यहाँ क्या कर रही हो, और ये पर्दादार खातून कौन है? सैयदा सकीना ने कहा, फूफी जान, जहां लोग बैठे थे वहां साया नहीं था, और धूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैं साया तलाश कर रही थी, ये टीले का साया मुझे नजर आया, तो मैं इस साये में आकर लेट गई, और मेरी आंख लग गई, और जब आंख लगी तो मैंने देखा ये खातून आई, और आकर के इसने मुझे गोद में ले लिया, मुझे प्यार करने लगी, मुझसे मोहब्बत भरे अंदाज में बातें करने लगी, और करबला में जो जो हुआ है मुझसे पूछने लगी, बता बेटी तुम पर पानी कब से बंद हुआ था, बता हुसैन का क्या बना, बता अली अकबर का क्या हुआ, बता हजरत कासिम का क्या हुआ, बता ओलो मोहम्मद का क्या बना। ये सारी रुदात मुझसे पूछती जा रही थी, और मैं बताती जा रही हूँ, बस वही बातें चल रही है, और अब तुम आ गई हो। हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ खातून
اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. اس جنگل میں تو نے میری بیٹی کو سنبھالا دیا ہے, میری بیٹی کو سہارا دیا ہے, میں تیرا شکریہ آخر کیسے ادا کروں. اتنا سننا تھا. وہ خاتون کہنے لگی میری بیٹی زینب مجھے بھول گئی, میں کوئی غیر نہیں, تیری ماں فاطمہ ہوں, میں تیری ماں فاطمہ ہوں. تمہارا قافلہ آگے نکل گیا تھا, میں نے اپنی پوتی کو یہاں اکیلے دیکھا, اپنی قبر میں نہ سکی, اپنی بیٹی کو سنبھالنے کے لیے قبر سے آ گئی ہوں, اسے سہارا دینے آ گئی ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ سکینہ کو زینب کے حوالے کیا, کہا بیٹی صبر کرنا, صبر کا دامن نہ چھوڑنا, قیامت کا دن آئے گا سارا حساب ہو جائے گا. اپنا واویلا مت کرنا, اپنے بال مت نوچنا, گالوں پہ تماچے نہ لگانا, صبر کرنا. میرے دودھ کا حق ادا تمہیں کرنا ہے, اس قافلے کی حفاظت تمہیں کرنا ہے. اب میرا بیٹا موجود نہیں ہے, میری بیٹی فاطمہ, میری بیٹی زینب, تجھے فاطمہ کا کردار نبھانا ہے. وقت پڑے تو کبھی حسین بن جانا ہے, کبھی فاطمہ بننا ہے, اور کبھی تجھے علی بن کے زمانے کو دکھانا ہے کہ یہ علی کی بیٹی ہے. جب ضرورت پڑتی ہے تو فاطمہ بن کے دکھاتی ہے, ضرورت پڑتی ہے تو حسین کا کردار نبھاتی ہے, اور ضرورت پڑتی ہے تو علی مرتضیٰ کا کردار نبھاتی نظر آتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, جشن شہدائے کربلا. روح فاطمہ متشکل ہو کر حسین کی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے آ گئی, نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. یہ قافلہ پھر آگے بڑھا. تقریباً 28 دنوں کے بعد یہ قافلہ دمشق پہنچا. ان کے پہنچنے سے پہلے پورے شہر میں ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. قاصد نے آ کے بتا دیا تھا قافلہ اتنی منزل پر ہے, فلاں فلاں دن اس رفتار سے چل رہا ہے, فلاں دن یہاں آ جائے گا. پورے شہر کو سجایا جا رہا ہے, رونقیں بڑھ رہی ہیں. شہر کے عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, کہ یزید کے خلاف بغاوت ہوئی تھی, بغاوت کچلی گئی, یزید کو فتح ہوئی, یزید کی فوج نے کامیابی حاصل کی, باغیوں کو کچلا گیا, باغیوں کے سر کاٹ کے یزید کے دربار میں بھیجے جا رہے ہیں, باغیوں کی عورتوں کو قیدی بنا کر دربار یزید میں پیش کیا جا رہا ہے. سارے لوگ گویا اس دن چھٹی ہو رہی ہے, خوشیاں منا رہے ہیں. دمشق کے دروازے پر یہ قافلہ آیا, وہاں بھی یہی حکم تھا کہ پورے شہر میں گلی گلی کوچا کوچا نمائش کرائی جائے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے یزید کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. حکومتوں کا حال یہی ہوتا ہے, اپنا روب جمانے کے لیے, دبدبا قائم رکھنے کے لیے یہ نمائش کروائی جا رہی ہے. لوگ گھروں کی چھتوں پر, روڈوں کے کنارے, جہاں جس کو جگہ مل رہی ہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے حاضر ہے. یہ گھر کی مقدس, گھرانے کی مقدس خواتین, سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, سر جھکائے ہوئے, بڑی شرماتی ہوئی, گردن جھکی ہوئی, آگے آگے سر, پیچھے ان عورتوں کے اونٹ. بیمار زین العابدین جس کے گلے میں کانٹے دار توق ڈالا ہوا ہے, بات نہیں کر سکتے تھے زین العابدین, وہ کیلے حلق میں گھستی جا رہی ہے, گردن نیچے کرتے ہیں تو سامنے سے گھستی ہے, اوپر اٹھاتے ہیں تو پیچھے والا حصہ بھی جاتا ہے. یہ کیفیت, زنجیروں میں جکڑے ہوئے قافلہ بڑھتا گیا. ایک چوراہا جو کافی بڑا تھا, وہاں کچھ دیر کے لیے روکا گیا اس قافلے کو, رک گئے سارے تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں. ساری خواتین اونٹوں پہ سوار ہیں, انہیں کچھ دیر کے لیے اتارا گیا تاکہ لوگ اچھی طرح تماشا دیکھیں, ان کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑ جائے. حضرات گرامی, اتنے میں ایک عورت نے دیکھا کہ لٹا پٹا قافلہ ہے, قیدی ہیں, غلام ہیں, کٹے ہوئے سر ہیں. اپنے نوکر کو بلایا, کچھ کھجوریں دی, پانی کا مشکیزہ دیا, گلاس دیے, پیالیاں دی, کچھ کپڑے دیے, کہا جا کر کے ان قیدیوں کو کھلاؤ, پانی پلاؤ,
پتہ نہیں ان قیدیوں کے ساتھ ان سپاہیوں نے کیا معاملہ کیا ہوگا۔ وہ نوکر آیا، غلام آیا اور آ کر کے کھجوریں، پانی ان کے سامنے رکھنے لگا۔ یہ پلٹ پلٹ کر سیدہ زینب کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، او لانے والے تیرا شکریہ، لیکن جب سے سفر شروع ہوا ہے، مکہ سے جب کربلا پہنچے تب سے لے کر اب تک کسی نے ہمدردی نہیں جتائی۔ ہر کوئی تانا دے رہا تھا، ٹھوکر مار رہا تھا، تماچے لگا رہے تھے۔ آخر کون ہے جو ہماری ہمدردی امنڈائی؟ کون ہے جو ہمارے ساتھ یہ محبت و شفقت کا اظہار کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا، میری مالکہ ہے، میں تو نوکر آدمی ہوں، میری جو مالکن ہے اس نے یہ بھیجا ہے۔ تو اپنی مالکن سے کہہ دو ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ بھوکے پیاسے ہیں، مگر جس کو پیغمبر نے منع کر دیا کہا وہ ہم نہیں کھاتے۔ مسلمانوں، اس پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ بھوکے تھے، پیاسے تھے، مگر فرما رہی ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، کیونکہ نانا نے منع کر دیا تھا نا آل ہاشم پر، صدقہ حرام ہے۔ ہمیں بھی مصطفیٰ نے حرام کھانے سے منع کیا۔ ہمارے پیٹ بھرے رہتے ہیں پھر بھی حرام سمیٹنا چاہتے ہیں، پھر بھی حرام اتارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کربلا سے محبت کرنے والے، کربلا والوں سے محبت کرنے والوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ اس نے کہا، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تو خالی تمہاری خدمت کے لیے ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ کہا، ہدیہ کیسا؟ یہ نذرانہ کیسا؟ کون ہے وہ خاتون جو اتنے لمبے سفر میں پہلی عورت ملی ہے جو ہمارے ساتھ محبت سے پیش آ رہی ہے؟ کہ جب تک وہ خود آ کے اس بات کا اظہار نہ کرے، اس میں سے ایک کھجور کی گٹھلی بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ عورت آئی، آ کر کے کہا، خاتون یہ نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خیرات ہے، یہ تو بس ہدیہ ہے۔ کہ یہ عطا کرنے کی وجہ بتا کہ کیوں دے رہی ہے؟ ہمیں جانتی ہے؟ تو کہا، نہ تم کو نہیں جانتی، کوئی جان پہچان نہیں۔ کہا، جب جان پہچان نہیں تو ہمدردی کیسے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، پرانی بات ہے، میں جب جوان لڑکی ہوا کرتی تھی، میرے بابا مدینے میں رہتے تھے، ہم اصل رہنے والے مدینہ کے ہیں، میں جوان لڑکی تھی، میرے مقدر نے یاوری کی، سیدہ فاطمہ کی خادمہ بن گئی تھی، فاطمہ کے گھر کی میں نوکرانی تھی، صبح شام فاطمہ کے گھر جا کے کام کرتی، پورا دن ان کی خدمت میں رہتی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میری سیدہ کو اللہ نے 3 اولادیں عطا فرمائی تھی، 2 بیٹے تھے، میری سیدہ کو 1 بیٹی تھی۔ کہا، پھر اس کے بعد میرے گھر والوں نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، ملک شام آنے والے تھے، تو میں سلام آخر پیش کرنے اپنی سیدہ کے پاس آئی تھی، اور میں نے سیدہ سے کہا تھا کہ میرے والدین ملک شام جا رہے ہیں، فاطمہ اجازت دیں، میں ملک شام جا رہی ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے دعاؤں سے نوازا۔ کہا، ملک شام میں کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا، بابا بتا رہے ہیں دمشق جانا ہے۔ تو کہا، اچھا وہاں جا رہی ہو، جا سلامت رہنا، جاؤ سلامت رہنا، تیری زندگی میں ایک قافلہ آئے گا، تیری حیات میں ایک قافلہ آئے گا، لٹے پٹے لوگ ہوں گے، قیدی ہوں گے، نیزوں پہ سر ہوں گے، اتنی وصیت پر عمل کر لینا، ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ کہ میں تمہیں نہیں پہچانتی، بس سیدہ نے وصیت کی تھی، اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ میری زندگی میں سروں نیزوں پر سر لے کر لوٹا پھٹا قافلہ یہ پہلی مرتبہ آیا ہے، لہذا میں جانتی ہوں کہ سیدہ نے تم لوگوں کے لیے وصیت کی تھی، بس اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ تحفہ تمہارے پاس لائی ہوں۔ یہ چادریں ہیں، تمہارے سر ننگے ہیں، یہ سر ڈھانک لیں، یہ کھجوریں کھائیں، یہ پانی پیے اور کو پلائیں۔ سیدہ زینب کی آنکھ سے آنسو نکل آیا۔ کہا، خاتون اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، کیا تمنا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ تو نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ اگر دعا دینی ہے تو بس اتنی دے دے،
میں نے سنا تھا کہ میری سیدہ کا بڑا بیٹا انتقال کر گیا ہے، دعا دے، اگر میری یادہ پسند آئی ہے تو اتنی دعا کر دے کہ میرے سیدہ کا بیٹا حسین اور سیدہ کی بیٹی زینب سے مرنے سے پہلے ملاقات ہو جائے۔ بس اس کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی یہ بات سنی سیدہ زینب کی چیخ نکل گئی اور فرمایا خاتون اللہ نے تیری دعا تو سن لیا ہے، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تو جس سے بات کر رہی ہے وہ سیدہ کی بیٹی زینب ہے، اور جو نیزے پر سر بلند ہے وہ کسی اور کا نہیں، امام حسین کا سر ہے۔ وہ خاتون کی چیخ نکل گئی، یا اللہ یہ کیسا زمانہ دکھا دیا، اور چیخ کر کے بے ہوش ہو کر زمین پر گری، اور ایسی گری کہ پھر دوبارہ اٹھ نہ سکی۔ محبت حسین نے جان ہی اس عورت میں دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قافلہ وہاں سے آگے بڑھا، دربار یزید میں پیش ہوا۔ یزید پورے تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان خواتین کو دربار یزید میں حاضر کیا گیا، پھر سر حسین اس کے سامنے رکھا گیا۔ وہ کہنے لگا حسین اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑ جاتا نا تو میں تمہیں قتل کبھی نہ کرواتا، تمہارے ساتھ وہ سلوک نہ کرتا جو ابن زیاد نے کیا ہے، عمر ابن سعد نے کیا ہے۔ مگر کیا کریں، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ مگر کاش کہ تم نے حق کو سمجھا ہوتا، تم میری خلافت چھیننا چاہتے تھے۔ پہلے والے جو جملے تھے سیاسی بیانات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، دو جملہ کچھ کہہ دیا، میڈیا میں آ گیا، عام ہو گیا، حقیقت سے ان جملوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو کرنا تھا وہ کر دیا، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، جو کرنا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، جملے بازیاں ہوتی رہتی ہے۔ بس یہی سیاسی جملہ تھا، کاش حسین تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو ایسا نہ ہونے دیتا۔ یہ جملہ سیاست والا جملہ تھا۔ بہرحال کہنے لگا کہ کاش میرے مقابلے میں نہ آتے، تو فیصلہ تو تلواروں نے کر ہی ڈالا ہے، لہٰذا ان عورتوں کو دیکھنے لگا، تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو، تم کون ہو۔ سیدہ سکینہ کی طرف دیکھا، کم سن بچی تھی، اتنے میں اس کا درباری جو بہت قریبی تھا وہ کہنے لگا یزید سے امیر المومنین مہربانی ہوگی، جب کنیز آ ہی گئی ہے یہ بچی مجھے دے دی جائے، یہ بچی کو میں اپنی لونڈی بنانا چاہتا ہوں، اس لڑکی کو میں اپنی کنیز رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا یزید نے کہا اگر تجھے چاہیے تو لے لے۔ حضرت سیدہ زینب جو اب تک صبر کا پیمانہ بنی ہوئی تھی، ان کے صبر کا پیمانہ چھلکنے والا تھا، کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی او یزید سن لے، اب تک تیری جفاکاریاں ظلم و ستم میں برداشت کرتی آئی، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالا۔ یاد رکھ اگر اس بچی کو تو کنیز اور لونڈی بنا کر کسی کو دینا چاہتا ہے تو سن لے، میرے نانا کے کلمے کا انکار کر دے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، اسلام کا انکار کر، اس کے بعد بچی کو ہاتھ لگانا۔ اور سن لے اگر کسی نے اس بچی کو چھوا بھی تو اللہ کے عزت کی قسم کہتی ہوں اب تک میں نے اپنا دامن پھیلایا نہیں ہے، اب تک میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے ہیں۔ اگر کوئی اس بچی کو چھوئے گا اور برے ارادے سے ہاتھ لگائے گا تو میں ابھی بد دعا کروں گی، مجھے یقین ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہ یہ شہزادی میرے مصطفیٰ کی شہزادی ہے۔ یزید ان جملوں سے لرز گیا اور اس سے کہا خبردار، جو اس بچی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا چپ ہو گیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تمتما رہا تھا غصے میں، پہلی مرتبہ اتنے جلال میں آئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگر جلال بھرے انداز میں دو جملے بول دیتی تو آسمان ٹوٹ پڑتا، کیونکہ زبان کس کی تھی یار، اللہ اکبر، اگر زبان ہلا دیتی تو آسمان بہہ جاتا، محل میں زلزلہ آ جاتا۔ یزید بھی سمجھ گیا تھا یہ زبان وہ ہے جن کے نانا کی کون ہے، جن کی ماں کون ہے، جن کے بابا کون ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت چپ۔ کہا تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا علی نام ہے، علی اوسط نام ہے۔
کہ تم سے نہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، میں اس لڑکے سے پوچھ رہا ہوں یہ خود کیوں نہیں بولتا؟ سیدہ زینب کہنے لگی اس کے گلے میں توق تو دے، وہ کڑیاں، وہ کیلیں اتنے اندر گئی ہیں کہ بول نہیں پا رہا ہے میرا بچہ، بات کرنے کی سکت نہ رہی۔ اس نے کہا کہ ان کی بیڑیاں اتار دو، وہ بیڑیاں اتار دی گئی۔ امام زین العابدین بیٹھے، اتنے میں یزید کا ایک بیٹا ہے جس کا خالد نام ہے، وہ آ گیا باپ کے دربار میں۔ باپ نے دیکھا کڑیل جوان ہے، زین العابدین بھی 18-19 سال کی عمر تھی، ہم عمر تھے دونوں بچے۔ یزید کہنے لگا علی کشتی لڑو گے اس سے؟ ایک تو بیمار ہے اور کس کنڈیشن سے گزرے ہوئے ہیں، کن کیفیات سے گزرے ہوئے ہیں، کہتا علی اس سے لڑو گے؟ مولا علی کے شیر نے کہا ایسے کیا لڑنا ہے، اگر لڑائی دیکھنا ہی چاہتا ہے تو ایک تلوار اسے دے، ایک مجھے دے، پھر دیکھ کیسی لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ بدبخت نے جو جملہ ادا کیا تھا نقل کفر کفر نباشت، کہتا سانپ کا بچہ سپولا ہی تو ہوتا ہے، اس نے کہا تھا سانپ کا بچہ سپولا ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ وہ شیر خدا کا بیٹا تھا، وہ شیر خدا کا پوتا تھا، اس کے جیسے 10 بھی آ جاتے تو اکیلا ہی کافی تھا، کیونکہ شیر ہزاروں بکریوں کے لیے تنہا کافی ہوتا ہے۔ علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ جملہ کہا وہ سام گیا، کہنے لگا تمہارے بابا نے ہمارے بابا کا مقابلہ کرنا چاہا، دیکھا انجام کیا ہوا، آج تمہارے بابا کہاں ہیں اور میرے بابا کہاں ہیں، یہ مسنت کس کی ہے؟ میرے بابا کی۔ یہ تخت کس کا ہے؟ میرے بابا کا۔ یہ محل کس کا ہے؟ میرے بابا کا۔ اور تمہارے بابا کا سر میرے بابا کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، دیکھ مقام دیکھ مرتبہ دیکھ۔ علی اوسط زین العابدین سے کہہ رہا ہے، حضرت امام زین العابدین چپ ہے، خاموش ہے۔ اتنے میں شاہی محل میں شاہی نقارہ بجا، آواز بڑھ گئی، وہ بیٹا کہنے لگا دیکھ یہ نقارہ میرے باپ کا نام کا بج رہا ہے، میرے باپ کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور تیرے باپ کا سر کہاں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ کہہ کر وہ چپ ہوا، نقارہ خاموش ہوا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنے میں زین العابدین بول پڑے، بول یہ تیرے دادا ہے یا میرے دادا ہے؟ یہ نقارہ کس کے نام کا ہے؟ سن لے، آج تیرا باپ یہاں بیٹھا ہے، کل کوئی اور بیٹھے گا، پرسوں کوئی اور بیٹھے گا۔ آج تیرے باپ کے نام کا نقارہ بجا، کل کسی اور کے نام کا نقارہ بجے گا، مگر یہ جو نقارہ بج رہا ہے صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ ایسا بجے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی مگر ان کے نام کا نعرہ لگتا رہے گا، وہ میرے بابا ہے، وہ میرے نانا ہے، وہ میرے جد امجد ہے۔ ان کے نام کا نعرہ تو ایسے بلند ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ کلفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ کلفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین، کان جدھر لگائیے۔ اگلا مصرع آپ بولیں، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھیرا تیرا۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں، یاد آ گئی ہے تو سن لیں۔ اذان ہوتی ہے، کسی اذان، کوئی اذان ایسی ہے جس میں حسین کے نانا کا نام نہ ہو؟ جی اگر نام نکال دو تو اذان اذان نہ رہے، اقامت اقامت نہ رہے، نام نکال دو تو کلمہ کلمہ نہ رہے، سلام نکال دو تو نماز نماز نہ رہے، درود نکال دو تو نماز نماز نہ رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جو اذانیں ہو رہی ہے نا، اذانیں جو ہو رہی ہیں
آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں آج مغرب کا جو ٹائم ہے ساری مسجدوں میں اسی ٹائم پر ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے. سورج غروب ہونے کا جو ٹائم ہے پوری دنیا میں ایک ہی ٹائم پر سورج ڈوبتا ہے جی. ہاں 50 کلومیٹر آگے جاؤ تو 5 منٹ بڑھ جائے گا یا کہیں گھٹے, اور 50 کلومیٹر آگے جاؤ تو کچھ اور بڑھ جائے گا, اور 50 کلومیٹر جاؤ تو اور کچھ اضافہ ہو جائے گا. جب اور آگے بڑھیں گے تو ایسا اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ آپ ظہر پڑھ رہے ہیں اور کہیں والے عصر پڑھ رہے ہیں. آپ عصر پڑھ رہے ہیں کہیں مغرب ہو رہی ہے, وہاں مغرب ہو رہی ہے تو کہیں فجر ہو رہی ہے, کہیں فجر ہے تو کہیں عشاء ہو رہی ہے, اور یہ سلسلہ کنٹینیو چل رہا ہے. ریسرچ اسکالروں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کی چین میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں اذان نہیں ہوتی ہے. ہر منٹ اذان ہو رہی ہے, اور جب ہر منٹ اذان ہے تو ہر منٹ حسین کے نام کا, نانا کے نام کا نعرہ لگ رہا ہے, ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا فرش پہ تازہ دھوم دھام, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے وما علینا.